بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرا نام محمود ہے اور آج میں اپنی اس ویڈیو میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے کہ برے مسلمانوں کی ایک صفت، ایک خرابی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی یقیناً کہ مسلمانوں میں کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور موٹی موٹی دو قسمیں ہیں۔ ایک نیک جو باعمل مسلمان ہوتے ہیں، جو تقوی طہارت اور نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں لوگ بعض مسلمان جو ہیں وہ برائے نام مسلمان ہوتے ہیں اور نمازوں کے پابند نہیں ہوتے اور شریعت کی حدود کا خیال نہیں رکھتے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس بارے میں آج جس خرابی کا اور جس ایک خراب صفت کا ذکر بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان لوگ جو ہیں وہ بھی پچھلی اقوام کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کس کے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور پھر اس طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو برائیاں یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھیں وہ بعض مسلمانوں میں بھی پائی جائیں گی۔ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے، یوں جو ہے وہ مسلمان یہود و نصارہ میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن جو برے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یعنی برے جو خصائل ہیں، جو بری عادات ہیں، برے اخلاق ہیں، بری عادتیں ہیں، خرابیاں ہیں، وہ ایڈاپٹ کر لیں گے مسلمان لوگ بھی، بعض مسلمان یہود و نصارہ سے۔ تو اس سلسلے میں ایک جو خرابی یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہود و نصارہ میں خرابی پائی جاتی تھی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام یہود و نصارہ میں یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ قرآن شریف کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ میں ایک گروہ اچھا بھی ہے، نیک لوگ بھی ان میں موجود ہیں، جو کہ اپنی شریعت کے مطابق جو ہے دیانتداری اور نیک نیتی سے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور کوئی ظلم و زیادتی والا کام نہیں کرتے۔ تو نیک لوگ بھی ان میں ہیں یقیناً، لیکن جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں کہ جو ایک برائی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، وہ جو برائی پائی جاتی ہے وہ برائی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، تو وہ برائی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 186۔ اس میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کے رہے گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یعنی جو اہل کتاب ہیں، یعنی مراد یہود و نصارہ ہیں، نیز
مشرکین سے، جو شرک کرنے والے، بہت سی تکالیف دہ باتیں سننا ہوں گی۔ کیا فرمایا کہ تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کے رہے گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے کہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یعنی اہل کتاب، نیز مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ بات بیان فرما دی کہ مسلمانوں کو فرما دیا کہ اہل کتاب سے اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں مسلمانوں کو سننی پڑیں گی، یعنی وہ اپنی باتوں کے ذریعے اذیت پہنچائیں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے تمام یہود و نصارہ مراد نہیں ہیں، اور یہود و نصارہ میں سے بعض لوگ مراد ہیں کہ جن میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو مشرکین ہیں وہ جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی یہ بات کام کرتے ہیں کہ اپنی باتوں کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو اب یہ خرابیاں جو ہیں وہ مسلمانوں میں کس طرح آئی ہیں؟ وہ اس طرح سے آئی ہیں کہ مسلمانوں میں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک برائے نام لوگ ہوتے ہیں، یعنی برائے نام مسلمان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن عمل شمل انہوں نے کچھ نہیں کرنا، نہ نمازیں پڑھنی ہیں، نہ نیک اعمال اختیار کرنے۔ اور دوسری قسم کے مسلمان جو باعمل مسلمان ہیں۔ تو اب یہود و نصارہ کی اور مشرکین کی یہ جو بری عادت ہے کہ وہ اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مخالفانہ باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، یعنی اپنی زبان کی باتوں کے ذریعے، اپنے منہ کی باتوں کے ذریعے جس قدر بھی تکالیف کی طریقے ہو سکتے ہیں وہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جو طریقے ہیں وہ کنہوں نے اختیار کرنے ہیں؟ کہ جو برائے نام مسلمان ہیں، جو باعمل مسلمان نہیں ہیں، جن میں تقوی نہیں ہے، جنہوں نے یہود و نصارہ کی بری باتوں کو ایڈاپٹ کر لیا، جنہوں نے مشرکین کی بری باتوں کو ایڈاپٹ کر لیا اپنے اندر۔ ان میں بھی وہی چیزیں آ گئیں کہ یار باتیں کرنی کن کے خلاف؟ مومنوں کے خلاف ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں لیکن برائے نام عمل شمل نہیں کرتے۔ اب وہ جو باتیں کریں گے کن کے خلاف کریں گے؟ وہ کریں گے نیک مومنین کے خلاف، یعنی جو باعمل لوگ ہیں، باعمل مسلمان ہیں، ان کے خلاف وہ باتیں کریں گے، انہیں اپنی باتوں کے ذریعے اذیت پہنچائیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس طرح اذیت پہنچاتے ہیں یہود و نصارہ اور مشرکین بعض مسلمانوں کو، اور یہ ایک آزمائش ہے، اس میں صبر کرنا ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے معاشرے میں بھی جو خراب مسلمان ہیں ان میں وہ بری چیزیں آئیں گی، اور وہ پھر نیک مسلمانوں کے خلاف باتیں کریں گے، جیسے کہ یہ آج کل بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ جو برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، جن کی زندگی یہود و نصارہ کی جو بری خصائل ہوتی ہیں اس سے بھری ہوتی ہے، نیک اعمال سے دوری ہوتی ہے، بدعملی ہوتی ہے، مشرکین کی طرح لائف سٹائل ہوتا ہے، تو وہ نفرت کرتے ہیں باعمل مسلمانوں سے، مولویوں سے، نیک جو نصیحتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ہم نے خود ملاحظہ کی ہے کہ جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ہر برے کام کریں گے، اور سوشل میڈیا ہے تو اس کے ذریعے بد نظری کرنا، ٹھیک ہے، فضول چیزیں دیکھنا اور برے کاموں میں ملوث ہونا، نشہ کرنا، شراب پینا، نمازیں نہ پڑھنا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ کرنا، یہ ان میں بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفرت کرتے ہیں مولویوں سے، کیونکہ مولویوں نے نصیحت کرتا ہے، یا نیک لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ نیک لوگ
بھی انہیں نصیحت کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ پھر باتیں سناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں نیک لوگوں کے خلاف۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ لیں تو کئی ایسے لوگ بھی ہیں مسلمانوں میں بھی جو مولویوں کے خلاف لگے ہوتے ہیں، مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہوتے ہیں، یا نیک لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اپنی ایک نفرت دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کو نفرت ہوتی ہے تو وہ اذیت پہنچاتے ہیں مومنوں کو، خود برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، یعنی عملاً وہ خراب یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، خراب مشرکین جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ آزمائش تمام مسلمانوں کو پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو انہیں جو یہود و نصارہ ہیں، جو خراب یہود و نصارہ ہیں ان سے تکلیف پہنچے گی، یا مشرکین سے پہنچے گی، یا پھر خراب مسلمانوں سے پہنچے گی، کیونکہ جو طیب لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں جو ہے نا وہ آزمائش پیدا ہوتی رہتی ہے۔ صحیح لوگوں سے، نیک لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جو خبیث لوگ ہوتے ہیں نا، خبیث لوگ، جو بد فطرت لوگ ہوتے ہیں، بد عمل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ خبیث اور طیب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، طیب طیب کے ساتھ رہتا ہے، طیب طیب کو دوست بناتا ہے، اور خبیث خبیث کو پسند کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، اور خبیث اور طیب کا ہمیشہ ٹاکرا رہتا ہے۔ طیب جو ہے وہ خبیث کو نصیحت کرتا ہے، اور خبیث جو خبیث رہنا چاہتا ہے اس کو وہ بری باتیں لگتی ہیں تو وہ پھر اذیت پہنچاتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے طیب لوگوں کو، مومنین کو۔ تو یہ آزمائش جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی مسلمانوں کی ہوتی ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ ہیں جو اپنی فیملیز میں، اپنے دوست احباب میں بھی اس چیز کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو وہ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ضرور ان کے خاندان میں، رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اگر وہ خود نیک ہیں، مومنین ہیں، وہ خود کسی کے خلاف سازش نہیں کرتے، پروپیگنڈا نہیں کرتے، تو وہ خود یہ محسوس کریں گے کہ ان کے خلاف لوگ ضرور ایسا کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رشتہ داروں میں ہوں گے یا دوست احباب میں ہوں گے، جو ہمیشہ ان کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوں گے، ان کے خلاف طعن و تشنیع کرنے والے ہوں گے، انہیں اپنی باتوں کے ذریعے ذلیل کرنا، تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، ان کی غیبتیں بیان کرنا، ان کے خلاف لوگوں میں اشتعال، نفرت پھیلانا، ایسے لوگ ضرور ہوں گے تو جو کہ یہ کام کر رہے ہوں گے، رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ ان کی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اصل میں بے نمازی ہیں، وہ اصل میں کافروں اور مشرکوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ان کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ایسا ہے، کافروں جیسا ہے، مشرکوں جیسا ہے، بے نمازی، بد عمل، وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اور رہی بات، کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہوتے ہیں جو نمازی بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ غیبتیں بھی کریں گے، چغلیاں بھی لگائیں گے، برے کام بھی کریں گے، اور نمازی ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ دراصل وہ نمازی ہوتے ہیں، وہ بھی برائے نام نمازی ہوتے ہیں، حقیقی نماز وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ قرآن شریف میں بھی نمازیوں کے لیے ہلاکت بیان ہوئی ہے، ویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، سورہ ماعون میں، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جن کی نماز جو ہوتی ہے وہ صرف دکھاوا، ایک خانہ پوری، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جی ہم پہ نماز فرض ہے، بس چلو جی جلدی جلدی نماز پڑھ لو تو باقی اپنا کام کرو، اور نماز پڑھ لی، ادھر وہ اپنا کام، مطلب وہ اپنی جو بد عملیاں ہیں، بد نظریاں ہیں، چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، جو برے کام وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، نماز بس فارمیلٹی کے طور پر انہوں نے پڑھ لینی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہلاکت ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، جو بس دکھاوے، اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ بس یا اللہ ہم تیرے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بس نماز پڑھ لی، بس اب ہم اپنے کام میں لگ گئے، اپنی بد عملیوں میں لگ گئے،
حالانکہ نماز حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان میں نیک تبدیلی پیدا کرے. نماز بری باتوں سے روکتی ہے. تو اگر نماز کے پڑھنے کے بعد انسان کے اندر وہ بری چیزیں اس سے دور نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز نہیں ہے، وہ بس ویسی خانہ پوری ہے، وہ ایسی ایک رسمی چیز ہے، وہ پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے طور پر پڑھ رہا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا لوگوں کو دکھا رہا ہے یا خدا کو دکھا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دکھا رہا ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز کے بعد پھر وہ اپنی حالت پہ، تو یہ نماز نہیں ہوتی. نماز تو ایک جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میری مدد فرما، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. تو جب یہ بندہ یہ عہد کرتا ہے اللہ سے تو نماز کے بعد پھر اس کی زندگی نماز بن جاتی ہے، اس کی زندگی کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے، وہ ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، ڈر ڈر کر کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا. وہ ہوتا ہے بندہ جس کی نماز قبول ہوتی ہے. اور جو بندہ ایسے نمازیں پڑھے کہ ادھر نماز پڑھا ادھر وہ چغلیاں اور غیبتیں اور نفرتیں اور سازشیں اور دوسروں کو اذیت پہنچانا، مومنوں کو اذیت پہنچانا، سازشیں کرنا، تو یہ بندہ مومن نہیں ہوتا. یہ جو ہے اس کی نماز صرف دکھاوے کی ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو جس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اس کی نماز حقیقی نماز نہیں ہوتی. تو لہٰذا اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے نا کہ جو آپ کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے حقیقی طور پر جو ہے نا. اچھا اب میں یہاں پر یہ بات بھی تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں نا، نمازوں میں جو صحیح طور پر حقیقی نماز پڑھتے ہیں اور جو رسمی نماز پڑھتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ان کی پہچان ایسی ہوتی ہے کہ جو حقیقی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے اعمال میں آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تعلیمات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو رسمی طور پر ہوتے ہیں وہ نمازیں ادھر پڑھ لی اور ادھر انہوں نے وہی اپنے برے کاموں میں وہ لگ گئے. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو اذیت پہنچاتے ہیں آپ کو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اسلامی احکامات کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ خود یہ چیز کہ کسی کو اذیت پہنچائی جائے یہ خود اپنی ذات میں ایک غیر اسلامی کام ہے، ایک گناہ کا کام ہے. یعنی اگر ایک انسان آپ کی تحقیر کر رہا ہے، آپ کے خلاف غیبتیں بیان کر رہا ہے، آپ کے خلاف لوگوں میں نفرت پھیلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ خود نمازی ہیں، آپ خود جو ہے نا متقی انسان ہیں، اسلامی تعلیمات کا خیال کرتے ہیں، اسلام پر چلتے ہیں، اور دوسرا آپ کے خلاف جو ہے وہ وداؤٹ اینی ریزن اور غلط طور پر اور ناجائز طور پر جو ہے آپ کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، معاشرے میں آپ کی ٹانگ کھینچتا ہے، آپ کو اپنی باتوں کے ذریعے اپنی سازشوں کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے. یہ عمل ہی اس کا یہ اس چیز کا ثبوت ہے. تو اس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں جو ہے نا، اپنے دشمنوں کو بھی پہچان سکتے ہیں. یہ دراصل دشمن ہوتے ہیں، آپ سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، حسد کرنے والے. مومنین جو ہوتے ہیں وہ کسی سے حسد نہیں کرتے. جو مومنین ہوتے ہیں، جب میں مومن بولتا ہوں تو مومن سے مراد ہوتا ہے باعمل مسلمان. اور مسلمانوں میں جیسے کہ میں بتایا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بے عمل ہوتے ہیں، ایک باعمل ہوتے ہیں. جو باعمل ہوتے ہیں وہ حقیقی مومن ہوتے ہیں. تو یہ جو مومن ہوتے ہیں یہ زندگی گزارتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، اسلامی تعلیمات کا خیال رکھتے ہیں. ان کی پوری زندگی نماز ہوتی ہے، پورا دن صبح سے رات تک اور پھر رات سے صبح تک وہ نماز ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ہر کام میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ نیک کام کرتے ہیں، برائیوں سے بچ کے رہتے ہیں. اور جو یہ ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، خاص طور پر اکثر ایسا معاشروں میں زیادہ تر عورتیں جو ہوتی ہیں، عورتیں ان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ چونکہ فارغ ہوتی ہیں، گھر میں کوئی کام کاج ہوتا نہیں ہے، یا ٹی وی دیکھ لیا، ڈرامے دیکھ لیے، یا موبائل کر لیا، اور یا پھر بیٹھ کے جناب غیبتیں کر لیں.
یا فونوں پر واٹس ایپ پہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ جو ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ غیبتیں بیان کر دیں، چغلیاں بیان کر دیں، نفرتیں پھیلا دیں، ٹھیک ہے. تو یہ عورتوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز زیادہ کرتی ہیں. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے جنت و دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرتی. اب خاوندوں کی نافرمانی کرنے پر ہی عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی. تو خاوند کی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خاوند کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ بیوی نے خاوند کی اطاعت کرنی ہوتی. گھر کا حکمران خاوند ہوتا ہے. تو جو بیوی ایسا نہیں کرتی تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کا مطلب ہے وہ کہ جو انسان اسلام کی تعلیمات کا، اسلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ خاوند کی اطاعت کرو اور بیوی نہیں کرتی تو اس عمل پر وہ جہنم میں جا سکتی ہے. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات ہیں کہ کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، مومنوں کی غیبت نہ بیان کرو، ٹھیک ہے نا. غیبت انسان کرتا ہے ظالم شخص کے خلاف. اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو مومن نہیں ہوتا، کوئی دشمن ہوتا ہے، کوئی خطرناک قسم کا کوئی دشمن ہوتا ہے، آپ کا کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے آپ پر کوئی ظلم کیا ہوتا ہے، جس کا آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے، اور جو ہے نا اس کے خلاف آپ غیبت کر سکتے ہو. لیکن کس سے غیبت بھی آپ نے کرنی ہے تو آپ نے مثال کے طور پر پولیس کو بتاؤ، آپ بتاؤ قانون کو بتاؤ، عدالت کو بتاؤ، ٹھیک ہے، اپنے وکیل صاحب کو بتاؤ، یا آپ عالم دین مفتیان کرام سے رابطہ کرو، انہیں بتاؤ کہ بھئی فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس کا مجھے حل بتائیں کہ میں کیسے بدلہ لوں یا میں کیسے کیا کروں، تاکہ وہ آپ کو حل بتائیں. وہاں پہ آپ غیبت جائز ہے. لیکن غیبت اس مطلب مومنوں کے خلاف غیبت کرنا، آپ کو یعنی علم ہو کہ دوسرا مومن ہے، شر پسند نہیں ہے، اس نے آپ کو کچھ نہیں بگاڑا ہوا، لیکن آپ کو اس کے خلاف جو ہے وہ نفرت ہے اور آپ اس کے خلاف باتیں بیان کرتے ہو لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تاکہ لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائیں، اس سے نفرت کرنے لگ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو دشمن نہیں ہے، آپ اس کے دشمن ہو، آپ حاسد ہو، آپ غیر اسلامی عمل کرتے ہو، آپ قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہو، دوسروں کے خلاف غیبتیں بیان کر کے، مومنوں کے خلاف غیبتیں بیان کر کے. دوسرا جو بے شر انسان ہے وہ آرام سے اپنے گھر میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن آپ اس کے خلاف باتیں بیان کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دراصل دشمن ہو، آپ بدعمل ہو، آپ مومن نہیں ہو، آپ نام کے مسلمان ہو، اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ قرآن شریف کی ایک صورت ہے جس کا مجھے اس وقت حوالہ نکالنا پڑے گا. اس صورت میں ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آیت جو ہے وہ اس کا حوالہ میں نکال لوں. یہ صورت البروج جو کہ 85 نمبر صورت ہے اور 10 نمبر آیت ہے اس کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، ترجمے میں لکھا ہوا ہے ظلم و ستم ڈھایا، لیکن جو کہ عربی میں ہے وہ ہے فتنو، فتنہ پیدا کیا، تکلیف، اذیت، پرابلمز پیدا کیے. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، چاہے وہ مومنین ہوں چاہے مومنات ہوں. پھر توبہ بھی نہ کی. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے رجوع کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں توبہ. جو شخص ایک گناہ کر لے، دن کو گناہ کر لے، رات کو پھر توبہ مانگ لے، پھر اگلے دن پھر کر لے، پھر
رات کو توبہ مانگ لے، پھر اگلے تیسرے دن پھر گناہ، وہ توبہ نہیں ہوتی، وہ توبہ وہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور اس کے بعد وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جن لوگوں نے فتنہ پیدا کیا، پرابلمز پیدا کی، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تحقیر تذلیل کسی کی کرنا، لوگوں میں نفرتیں پھیلانا، ٹھیک ہے نا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کے خلاف کسی بھی قسم کی اس کو نقصان جانی، مالی، فائنینشلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی اس کو نقصان پہنچایا، اس کو تکلیف دی، اس کے لیے پرابلمز کریٹ کی، یہ ہے فتنہ۔ تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ثم لم یتوبوا، پھر اس نے توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ایسا عذاب ہے جو جلا کے رکھ دے گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں اذیت پہنچانے والے، مومنوں کو اذیت پہنچانے والے، اپنی باتوں کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے، چغلیوں کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، لوگوں میں نفرتیں پھیلا کے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ قرآن شریف کے مطابق جہنم ہے، کیونکہ یہ فتنہ پیدا کرتے۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں، جیسے کہ میں بتایا، حدیث بیان کی کہ عورتیں بعد جہنم میں جائیں گی کیونکہ خاوندوں کا کفر کرتی ہیں، کیونکہ خاوند کے اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی جو مومنوں اور مومنات کے خلاف فتنہ پیدا کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، جسمانی طور پر یا وہ مینٹلی طور پر، جانی مالی طور پر، کسی بھی طور پر وہ تکلیف پہنچاتا ہے مومن کے خلاف، مومنہ کے خلاف، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ نہ کرے۔ لیکن اگر ایک انسان اتنا چالاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سوچے کہ میں جب تک بوڑھا نہیں ہو جاتا نا تو میں فلاں بندے کے خلاف بس فتنہ پیدا کرتا رہوں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا اور جب پتہ چلے گا کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، اب میرے ہاتھ پیر سب جواب دے گئے ہیں تو اب توبہ کر لوں گا، ایسا بندہ کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتا اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور ممکن ہے بڑھاپے سے پہلے ہی وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے، توبہ وہ نہ کرے۔ تو یہ چالاکی بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گویا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چالاکی نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، دماغ میں جو چل رہا ہے، دل میں جو چل رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو لہٰذا جو لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو مومنوں کے خلاف فتنہ پیدا کرتے ہیں، وہ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، وہ انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں، انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں اپنے فعل سے، اور جو ہے نا اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائیں۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ مومنوں کے خلاف فتنہ پیدا کرے۔ تو آج کا موضوع کیا تھا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین جو ہیں، جو ان میں خراب لوگ ہیں، وہ ان میں یہ عادت پائی جاتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اذیت والی باتیں جو ہیں نا وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ضرور ان لوگوں سے جو ہے نا وہ اذیت ناک باتیں سننی پڑیں گی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو مسلمانوں میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی، ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہیں وہ مومنوں کے خلاف جو ہے نا وہ اذیت ناک باتیں کریں گے، انہیں اذیت پہنچائیں گے اپنی باتوں کے ذریعے، اور جب وہ ایسا کریں گے اور فتنہ پیدا کریں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اگر وہ توبہ نہ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔